الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هيدا علي هيدا 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 علي بن أبي طالب. امام علی علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگا تو امام حسن علیہ السلام اس کی گفتگو کو سنتے رہے، اسے ٹوکا نہیں، سنتے رہے، ضبط کیا، برداشت کیا. پھر جب اس کی گفتگو تمام ہوئی تو کہا کہ اے شخص، مجھے لگتا ہے تم مسافر ہو، اگر تم بھوکے ہو تو میں تمہیں کھانا کھلاؤں، اگر پریشان حال ہو تو تمہاری پریشانی کو دور کرو، اگر تمہارے پاس مال و ثروت نہیں ہو تو وہ تمہیں عطا کرو، اگر تم راستہ بھولے ہوئے ہو تو میں تمہیں راستہ دکھلاؤں، اگر تمہیں اپنی جان کا کوئی خطرہ ہے تو تم میری امان میں آ جاؤ، میں تمہیں تمہاری جان کی امان دیتا ہوں، تمہیں کوئی بھی قتل نہیں کرے گا، تمہاری جان کا خطرہ تمہیں لاحق نہیں ہوگا. جب اس طرح کی گفتگو کی تو وہ بندہ شرمندہ ہو گیا، قدموں پہ گر پڑا اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، میرا مقصود یہ نہیں تھا. پھر سرکار نے اسے اپنے ساتھ سفر میں ہم سفر کیا، گفتگو کی اور اسے اخلاق کا ایک ایسا پیمانہ اور ایک ایسا عملی نمونہ دکھایا کہ وہ محب محمد و آل محمد بن گیا. اور اسی طرح سے ایک دفعہ پھر راستے میں جا رہے تھے سرکار حسن علیہ السلام تو دیکھا کہ راستے میں غریب، نادار اور فقراء لوگ کھانا کھا رہے ہیں. انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو مدعو کیا تو سرکار نے اپنا جوتا اتارا اور جوتے اتار کر آلتی پالتی لگا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر تناول فرمانے لگے. لوگ حیران ہو گئے. سرکار حسن حجت خدا تھے، امام علی کے بیٹے، اور ہمیں اگر ہم جناب ٹوٹی پہ، کرولا پہ، سائیکل پہ، بائک پہ ہوں تو سائیکل والا جناب نیچے بیٹھے ہوئے والے کو سلام نہیں کرتا، موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو سلام نہیں کرتا، گاڑی والا موٹر سائیکل والے کو سلام نہیں کرتا. یہ چیز، یہ لسانیت، یہ تعصب، یہ احترام، یہ قومیت پرستی، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اپنے سے چھوٹے، اپنے سے حقیر کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ. امام چودھریوں بادشاہوں کو ان کی اپنی اہمیت بتاتے تھے کہ تمہارے پاس مال و دولت ہونے کی وجہ سے تمہارا مقام و مرتبہ نہیں ہے. مقام و مرتبہ تقوی والے کا ہے، پرہیزگار کا ہے، نیک کا ہے، نہ یہ کہ وہ مال و ثروت ہے اس کے پاس تو اس کی عزت کی جائے. نہیں، اسلام اس چیز کے خلاف ہے. امام نے اپنی زندگی میں عملی نمونہ دکھایا ہمیں. فقراء کے ساتھ امام بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کبھی فقیر کے ساتھ بیٹھ کے کسی نے کھانا کھایا ہو؟ یا آپ میں سے اور ہم میں سے کسی کے پاس اتنی اخلاق کا اعلیٰ زینہ ہے کہ کوئی فقیر ہمیں گلے لگانا چاہے اور ہم اسے گلے لگا لیں؟ ہے کسی کے پاس اتنا طاقت؟ کیوں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ خلق خدا نہیں ہے؟ کیا فقراء امام اور معصوم کے دور میں نہیں تھے؟ امام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے اور انہیں عزت و اکرام سے نوازتے تھے. وہاں پہ امام بیٹھے، ان کے ساتھ کھانا تناول کیا. کھانا تناول کرنے کے بعد پھر ان کو اپنے کھانے اور اپنے دسترخوان پر مدعو کیا کہ اب میں آپ کا کھانا کھا چکا ہوں، اب آپ نے میرے پاس تشریف لے کے آنا ہے. پھر وہ فقراء خوش ہوئے اور امام کی بارگاہ میں پہنچے. امام کے ساتھ انہوں نے کھانا تناول کیا. پھر امام نے ان کو ہدیہ و تحائف دی. یعنی یہاں پر ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ یہاں پر جیسے ولادت امام حسن علیہ السلام کا دن ہے، یہاں پر ہمیں سیرت حسنی دیکھنی چاہیے کہ آیا ہمارے پاس بھی سیرت حسنی ہے یا نہیں ہے. جہاں پر امام فقیر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، جہاں پر ایک مسافر کی اس طرح سے ہدایت کرتے ہیں، جہاں وضو کرنے والے کو ایک دین کی تبلیغ کا انداز سکھاتے ہیں کہ دین کس طرح سیکھنا ہے، وہاں پر ہمارے پاس کیا ہے. یہ ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا انداز گفتگو کیا ہے، ہمارا انداز تبلیغ کیا ہے، ہمارا انداز اخلاق کا کیا ہے. یعنی یہاں پر ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ ہمیں غریب اور نادار اور مفلس اور فقراء لوگوں کو مدعو کرنا چاہیے کھانے پہ، ان کے کھانے پہ خود جانا چاہیے. یہ اخلاق امام حسن علیہ السلام. اور خود سرکار امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مومن جس کی شان تقوی نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا. ایک مومن جس کی شان پرہیزگاری ہے اگر نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. ایک مومن جس کی شان اطاعت خداوندی ہے نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. ایک انسان جس کے اندر احساس و ذمہ داری اور مومن کا احترام نہ ہو، وہ اپنے آپ کو مومن کہلوائے، احترام کا زینہ اس کے اندر نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا.
ایک انسان اپنے آپ کو مومن کہلوائے لیکن مومنیت کی علامات اس کے اندر نہ ہوں، وہ مومن نہیں ہے۔ یہاں پر ہمیں سیرت حسنی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنے اخلاق، اپنی گفتگو اور اپنے تمام کردار اور عمل کو خوبصورت بنائیں تاکہ ہم محمد و آل محمد کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ تو طلباء کرام، چونکہ آج ولادت کا دن بھی تھا تو ہم انشاءاللہ اپنے آج کے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ 14 سوالوں کے جواب کی جو بحث ہم نے شروع کی ہے تو اسی کے انشاءاللہ پہلے سوال کو ہم ذکر کریں گے، اس کا ایک مختصر جو انٹروڈکشن ہے وہ آپ کو بتا کر انشاءاللہ کل سے بالترتیب انشاءاللہ جو ہے وہ دروس ان 14 سوالوں کے حوالے سے جو بحث ہوگی اس کو ہم جو ہے وہ زیر بحث لائیں گے۔